چل رہی تھی کہ ایسا شخص کیا کرے گا جو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور سورج طلوع ہوا۔ احناف کے ہاں نماز اس کی فاسد ہے، واجب الاعادہ ہے۔ حضرات ائمہ ثلاثہ کے ہاں فاسد ہے، واجب الاعادہ ہے۔ ان کی دلیل نے ابواب مواقیت الصلاح میں پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مختلف ان کے شاگردوں سے کہ من ادرک رکعتن قبل تطلع الشمس پوری کر لے گا اور ارادہ کی ضرورت نہیں۔ کل بات چل رہی تھی اور اشارات جوابات کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو حدیث شریف ہے یہ ان کے حق میں ہے جن پر فرض نہیں یا نماز کے لیے جائز نہیں تھا، اور وہ اس حال سے سامنا ہوا کہ اب نماز ان پر فرض ہو گئی اور ایک رکعت کا وقت باقی ہے، تو ان پر یہ نماز ادرکہ کا معنی لازم ہونا ہے۔ پھر ادھر سے کچھ اشکالات ہوئے تھے جو کل آپ نے پڑھ لیے تھے۔ آخری اشکال یہ تھا ایک حدیث شریف ہے، یعنی حدیث شریف میں انہوں نے یہ کہا کہ طلوع شمس کے وقت جس کو تم پیش کرتے ہو کہ طلوع شمس کے وقت نماز جائز نہیں ہے، یہ نوافل کے لیے ہے، فرائض کے لیے نہیں ہے، اور فجر کی نماز فرض ہے، تو فرض نماز اگر اس دوران کی پڑھ لے تو فاسد نہیں ہو۔ اور اس کے کرنے کی وہ من الحجت یہاں سے سبق ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدل حضور علیہ السلام سے مروی ہے ایسی چیز جو دلالت ہے کہ ان الصلوات المفروضات الفائتات جو فرض ہیں فوت شدہ ہیں قد دخلت فيما نهى عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عند طلوع الشمس وعند غروبها، فوت شدہ فرض نماز اس وقت پڑھنے سے حضور علیہ السلام نے روکا ہے، طلوع الشمس کے وقت بھی غروب الشمس کے وقت، اور اس کی دلیل یہ ہے فوت شدہ نماز اس وقت پڑھ نہیں سکتے۔ اس کی دلیل وذلك ان علي بن شيبة حدثنا قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن الحسن بن عمران بن حسين قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وقال في سرية، ہم حضور کے ساتھ چلے، ایک غزوے میں فرمایا تھا یا ایک سریہ میں فرمایا تھا۔ فلما كان آخر السحر، شہری کا آخری وقت ہوا، الرسنا ہم نے پڑاؤ ڈالا، فاستيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، ہم خود بیدار نہیں ہوئے یہاں تک کہ ہمیں سورج کی گرمی اور تپش نے بیدار کر لیا۔ فجعل الرجل منا، ہم میں سے ہر آدمی اچھلتا تھا، فزعا دہشا، گھبراہٹ کے ساتھ، یا فزعا گھبراہتا ہوا دہشت میں، فزعا دہشا، تو رسول اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور ہمیں حکم دیا، ہم وہاں سے چلے، کوچ کیا ہم نے، من مسیرنا حتی اذا مسیر کا معنی فرتحلنا من مسیرنا، اپنے مسیر سے، یہاں مسیر سے معنی وہ جہاں سے ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے ہم چل پڑے، حتی اذا ارتفعت الشمس، حتی ارتفعت الشمس، اتنا آگے چلے کہ سورج خوب بلند ہوا، ثم نزلنا، پھر ہم اترے، فقد القوم حوائجهم، سب نے اپنی اپنی حاجت پوری کی، اور پھر حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، انہوں نے اذان دی، ہم نے 2 رکعتیں پہلے پڑھی سنتیں، پھر انہوں نے اقامت فرمائی اور فجر کی نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاقام فصلى الغداة، فقلنا یا نبی اللہ الا نقضيها لوقتها من الغد،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم کیا ہم اس کو اسی وقت ہی قضا کر لیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سود سے روکے اور خود قبول کرے تم سے، یعنی جس چیز سے روکتے ہیں پھر روکتے ہی. وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال عن يونس بن عبيد الله الحسن البصري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في سفر فنام عن صلاة الصبح. سفر کے دوران صبح کی نماز پڑھی حتى طلعت الشمس ہوا دیا انہوں نے اذان ہوئی اور پھر انتظار ہوا حتى اذا استعالت الشمس جب سورج خوب بلند ہوا پھر ہمیں حکم دیا اقامت کی فصلی الصبح صبح کی نماز پڑھائیں. تو دیکھو نا فوت شدہ نماز فجر کی طلوع شمس کے وقت نہیں پڑھی گئی، تاخیر کی گئی. ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا داؤد قال حدثنا عباد بن مسعود قال حدثنا عمران بن قال اسري بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرسنا معه ہمیں لے چلے رسول اللہ اور ہم نے آپ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا ہم بیدار نہیں ہوئے الا بحر الشمس فلما استيقظ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اس بیداری کے ساتھ ہی ہم نے کہا اللہ کے رسول ذهبت صلاتنا نماز ہماری گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نماز نہیں گئی، جب تحلوا من هذا المكان یہاں سے چلو. فتحال قریبا ثم نزل فصلى چلے وہاں سے اور اترے اور پھر نماز پڑھی. تو دیکھے نا وہ شخص کی فوت شدہ نماز فرض کی نہیں پڑھی. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء عن عمران رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابراهيم بن الجراح قال حدثنا ابو يوسف عن حسين بن عبد الرحمن عن ابن ابي قتادة الانصاري عن ابيه رضي الله عنه وعنهم قال اسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة اسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته. رات کا سفر کیا حضور علیہ السلام نے اپنے غزوے میں سے غزوات میں سے غزوے آگے ونحن ساتھ تھے. فقال له بعض القوم لو عرست قوم میں سے کسی نے کہا حضرت آپ اگر پڑاؤ ڈالیں. فقال انی اخاف ان تناموا عن الصلاة مجھے خطرہ ہے کہ نماز میں سو جاؤ، نماز نہ پڑھ سکتے. فقال بلال انا اوقظكم حضرت بلال نے فرمایا میں آپ کو جگاؤں گا. فنزل قوم فاضطجعوا پوری قوم لیٹ گئی. واسند بلال ظهره الى راحلته حضرت بلال نے اپنے کجاوے کے ساتھ یا سواری کے ساتھ، سواری کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے وہ بھی سواری ہی کے حکم میں ہے. اور کہ علیہ النوم ان پر نیند ڈالی گئی. فاستيقظ القوم وقد طلع حاجب الشمس قوم بیدار ہو گئی اس حالت میں کہ سورج کی ٹکیا جو ہے وہ حاجب الشمس جو ہے وہ طلوع ہو چکا تھا. فقال اینما قلت یا بلال حضور نے پوچھا بلال کہاں ہے وہ بات جو تو کہہ رہا تھا. فرمایا حضرت اللہ کے رسول ما ورقیت علیہ نومت مثلها قط اس طرح کی نیند مجھ پر کبھی مسلط نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قبض ارواحکم حین شاء وردها الیکم حین شاء جب اللہ نے چاہا قبض ارواحکم ان اللہ قبض ارواحکم ان اللہ ہے اللہ نے تمہاری روحوں کو روکے رکھا جب چاہا اور واپس کیا جب چاہا. جب حکم دیا لوگوں کو نماز کا اور تو فآذنهم فتوضؤوا فلما صلى رسول الله ركعتي فجر کی ارتفاع شمس کے بعد پڑھی اور ثم صلى الفجر. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا حسين فذكر باسناده. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديثه عن نوح الذي ذكرناه في اول هذا الفصل غير انه لم يذكر سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فسمعني عمران بن حسين وانا احدث هذا الحديث میں یہ حدیث سنا رہا تھا مسجد جامع مسجد. فقال من الرجل کون ہو تم؟
فقلت انا عبد الله بن رباح الانصاری فقال القوم عالم بحدیث، پوری قوم کو اس حدیث کا پتہ ہے. انظر کیف تحدث فإني أحد السبعة، میں ان 7 لوگوں میں سے تھا. تلك الليلة اس رات. فلما فرغت، جب میں بات سے فارغ، وقال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري، تو کہنے لگے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میرے علاوہ یہ حدیث کسی کو یاد نہ ہوگی. یہ رات کے پڑھا ہوا والی حاصل اس کا وہی ہے کہ طلوع الشمس کے وقت نماز نہیں پڑھی گی. قال حماد حدثنا حميد بن الطويل عن بكر عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال من يقرأنا الليلة لا ينام حتى الصبح صبح. فقال بلال انا. فاستقبل مطلع الشمس، طلوع الشمس کی طرف انہوں نے رخ کیا اور سورج دہاڑی بن گئی. فضرب على آذانهم حتى ايقظهم حر الشمس، ان کے کانوں پر تپتی ہوئی، یہ کرایہ ہے کہ سب پر نیند مسلط ہوئی، سورج کی گرمی اور تپش نے انہیں جگایا. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ وتوضأوا ثم قعدوا هنيهة، تھوڑی دیر، ثم صلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر، پھر سب نے صلو پڑھی الفجر، فجر کی نماز. هذه رواية أبو هريرة رضي الله عنه فيها. قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابن مصعب الزهري قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة بطريق مكة فلم يستيقظ هو ولا أحد من أصحابه حتى غربتهم الشمس. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا منزل به شيطان. فاقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتاد أصحابه حتى ارتفع الضحى فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناخ أصحابه فأمهم إمام التراويح فصلى الصبح. یہ حدیث آپ نے بارہا پڑھی ہے، اس لیے عبارت سن لیں. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح، وجہ کہاں تک کہ طلوع الشمس پہ، لما طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا تو نماز صبح کو انہوں نے مؤخر کیا، یہ ہے تبصرہ. فلما رأينا، ہم نے جب دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ صبح کی نماز انہوں نے مؤخر کی جب سورج طلوع ہوا، حالانکہ یہ فرض نماز تھی. فلم يصليها حينئذ، اس وقت پڑھی نہیں جب سورج طلوع ہو رہا تھا. کب تک مؤخر کی؟ حين حتى ارتفعت الشمس. وقد قال في غير هذا الحديث، حالانکہ حضور نے اور حدیث میں واضح طور پر فرمائے من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، جو نماز سے سو جائے، جو نماز کو بھول جائے، وہ نماز اسی وقت پڑھے جب اسے یاد آئے. اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث سے، یعنی اس حدیث کو اگر ظاہر پر رکھتے ہیں تو یاد آئی یا جاگے اور سورج طلوع ہو رہا تھا اور اس وقت پڑھی نہیں ہے، حالانکہ حدیث کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من نام عن الصلاة ونسیہا، یہ طلوع الشمس کو شامل نہیں ہے. اور جو منع ہے نہیں والی جو حدیث ہے وہ اس طلوع الشمس کو بھی شامل ہے. فرائض ہو و نوافل ہو. تو حضور نے فرمایا تھا جو نماز سے سو جائے یا نماز کو بھول جائے اور جب اسے یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، اس کا مطلب یہ کہ اننا ہی عن الصلاة عند طلوع الشمس، تو جو حضور کا روکنا تھا طلوع الشمس کے وقت نماز نہ پڑھو، قد دخل فيه الفرائض والنوافل، نوافل فرائض سب داخل. وإن الوقت الذي استيقظ فيه ليس بوقت للصلاة، جس وقت آپ بیدار ہوئے تھے وہ نماز کا وقت تھا ہی نہیں، حالانکہ سو گئے تھے نماز سے. تو من نام عن الصلاة فليصليها إذا ذكرها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، سو جائے یا بھول جائے، جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے، اور یاد جس وقت بھی آئے میں تو بظاہر یہ ہونا چاہیے کہ طلوع الشمس بھی اس میں داخل ہو، لیکن خود طلوع الشمس کے وقت نہیں پڑھی نماز. تو دوسری حدیث میں جو روکا ہے پھر اس میں فجر کی نماز کا فرائض ہو یا فجر کی نماز یعنی جیسے فرض ہے یا دوسری نماز جو فرض ہو یا نوافل ہو، سب منع ہے اس میں. قال قائل، آگے اشکال ہے، آسان ہے وہ اشکال کہ حدیث کے الفاظ کے دو حصے ہیں. من ادرک رکعتا من الفجر، تو آپ نے کہا کہ یہ والا حصہ اس کی تعویل کرتے ہیں آپ، اور طلوع شمس کے وقت فجر کی نماز کو فاسد کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو
حدیث کا دوسرا ٹکڑا کہ من ادرک رکعۃ من العصر، وہ بھی نظر آتا ہے، اور وہاں یہ تعویل نہیں کرتے. عصر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، کہتے پڑھتے رہو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ حدیث ایک ہے، ایک ٹکڑے کا عمل یہ ہے، آپ نے کہا جی یہ منسوخ ہے، اور دوسرے ٹکڑے کے بارے میں آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ منسوخ ہے؟ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم تو دونوں ٹکڑوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے. اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عصر کی نماز فقط سورج غروب ہو جائے تو بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. امام طحاوی کی نظر اسی پہ. بعض احناف اور احناف کی طرف سے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے وقت میں اس وقت کے عصر کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن محتاط علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی نہیں پڑھنی چاہیے ایسے وقت میں. آپ دیکھ لیجیے، فنکان قائل فلما قلت ببعض هذا الحدیث کے بعض حصے کے تم قائل کیوں ہو گئے، وترکت بعض اور بعض حصے کو چھوڑا کیوں. فقلت من صلى من العصر ركعة ثم غربت له الشمس انه يصلي بقيتها. فقلت، اور تم یہ کہتے ہو، بعض حصے کو منع ہے، بعض کو چھوڑا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو من صلى من العصر ركعة، جس نے عصر کی ایک رکعت پڑھی، سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ باقی حصہ پڑھ لے اگر معترض نے یہ اعتراض اٹھائے. فقیل له، اسے کہا جائے کہ لم نقل ببعض هذا الحديث ولا بشيء منه، ہم بعض کے قائل نہیں ہے، نہ اس میں سے کسی ایک جز کے قائل ہے، بلکہ جاننا منسوخا کلہ، پوری حدیث کو ہم نے منسوخ سمجھا ہے، پوری حدیث کو منسوخ سمجھتے ہیں، منسوخا کلہ. اور اس کی وجہ بما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وبما قد دل عليه ما ذكرنا من حدیث جبیر وعمران وابی قتادہ وابی ہریرہ. اس حدیث کی وجہ سے جو حضور سے مروی ہے کہ طلوع الشمس کے وقت نماز پڑھنے سے انہوں نے روکا ہے، اور ان حدیثوں کی وجہ سے جو ہم ذکر کر چکے، جبیر، عمران، ابو قتادہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان الفریضة قد دخلت في ذلك، کہ فرض نماز اس میں داخل ہے، وانها لا تصلى حينئذ كما لا تصلى النافلة، اس وقت فرائض نماز نہیں پڑھی جائیں گی جس طرح نفل. واما الصلاة عنده بشمس العصر يومي، اس دن کے عصر کی نماز، فإن قد ذکرنا الکلام فی ذلك فی باب مواقیت الصلاة، وہاں بات کر چکے ہیں کہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ اس میں بھی یہ بھی داخل ہے. فهذا وجه هذا الباب من طريق التصحيح مع الآثار. أما وجه من طريق النظر فإن رأينا وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع وقتا قد نهي عن الصلاة فيه. طلوع الشمس کا جو وقت ہے وجہ نظر میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، نماز پڑھنے سے طلوع الشمس کے وقت روکا گیا ہے. اب اختلاف اس میں ہے کہ کون سی نماز سے روکا گیا، نفل سے یا فرض سے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں. جس دن مثلا روزے سے روکا گیا ہے، وہاں صرف نفل روزہ مراد ہے یا نفل فرض دونوں مراد ہے. مثلا عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں آپ روزے نہیں رکھیں گے. تو اب وہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی بھی نہیں کہتا کہ نفل روزے تو نہیں رکھ سکتے، اگر کسی کے دن میں فرض روزے ہو تو وہ رکھ سکتا ہے. نفل فرض دونوں نہیں میں داخل ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کا مسئلہ اس وقت منع ہے تو ہر عبادت منع ہے. تو اسی طرح معاملہ یہاں بھی ہے کہ تو شمس کے وقت ممنوع ہے کی شکل میں تو ممنوع ہو نفل، یہ بتاتے ہیں آپ کو. تو فرماتے ہیں کہ اردنا ان ننظر فی حکم الاوقات التي، ہم نے غور کیا، فاما وجه من طریق النظر سے دیکھ لو، فإن رأينا وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع وقتا، طلوع الشمس کا وقت اس کے ارتفاع تک، یہ ایسا وقت دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. اردنا ان ننظر فی حکم الاوقات التي ينهى فيها عن الاشیاء، ہم نے ان اوقات میں غور کرنا شروع کیا جن میں منع کیا گیا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں. کیا وہ صرف ان اوقات کی نہیں نوافل پر محمول ہو علی تطوع، نہیں صرف تطوع پر محمول ہوگی. دون الفرائض، فرائض وہاں نہیں ہوں گے، یعنی نہیں فرائض کو شامل نہ ہوگی.
او علی ذلك کلہ یا ساری کی ساری تطوع فرض دونوں کو نہیں شامل ہوگی. فرائنا یوم الفطر و یوم النحر ہم نے دیکھا غور سے نظر آئے یوم الفطر اور یوم النحر رسول اللہ علیہ السلام نے دونوں کے روزوں سے روکا ہے. وقامت الحجۃ عنہ بذلك اس پر حضور علیہ السلام کی طرف سے حجت قائم ہوئی ہے. فكان ذلك النهي عند جميع العلماء على ان لا يصام فيها فريضه ولا تطوع. اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا فیہما نہ فرض نہ نفل. فکان النظر على ذلك اس پر نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلا کہ طلوع الشمس کا وقت جس میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے یکون كذلك وہ بھی اسی طرح نہ فرض پڑھے جائے نہ نفل. وكذلك يجيء في النظر عند غروب الشمس غروب الشمس کے اندر بھی نظر کی صورت یہی ہوگی. آگے ایک سوال ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی تو نماز پڑھنے سے روکا ہے تو وہاں آپ فرض پڑھتے ہیں اور قضا شدہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں عصر کے بعد بھی. حالانکہ یہ بھی اوقات منہیہ میں سے ہے. نفل نہیں پڑھتے آپ فرض پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد نفل منع ہے فرض جائز. عصر کی نماز کے بعد نفل منع فرض جائز. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر جواب دیتے ہیں کہ یہ اوقات حضور علیہ السلام نے بتائے ہیں نہ کہ فرض پڑھ سکتے. اس وقت فرض پڑھنے جائے اور دوسرے آدمی نے نہیں پڑھی تو عصر کی نماز تو ہو گئی نہیں. آج کل 4 بجے ہوتی ہے مثال 4 بجے کے بعد جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی وہ پڑھ شدہ بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ وقت فرائض کا ہے نوافل کا ہے نہیں. اور طلوع الشمس اس سے روکا ہے تو نہ فرائض کا نہ نوافل کا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لا تتفقان النظر على ذلك یہ بات ہوگی. فإن هذا الوقت انها وكذلك يجوز النظر عند غروب الشمس. اما نهي النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مستحب حضور علیہ السلام کا منع کرنا نماز سے بعد العصر عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کہ سورج جب تک غروب نہیں ہوتا عصر کے بعد آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور صبح کی نماز کے بعد آپ نماز نہیں پڑھیں گے طلوع تک. اس میں فرائض شامل نہیں. ان هذين الوقتين لم ينهى عن الصلاة فيهما للوقت ان میں وقتی جو فرضی نماز ہے اس سے تو نہیں روکا گیا. فرضی نماز کسی نے نہیں پڑھی تو اس وقت نہیں پڑھے گا. مسجد میں جماعت ہو گئی فجر کی نماز ہو گئی ہے. اب جس نے نہیں پڑھی وہ کیا کرے گا؟ وہ طلوع الشمس کا انتظار کرے گا؟ نہیں. فرض نماز پڑھنے والے کو نہیں روکا. اسی طرح عصر کی نماز مسجد میں ہو گئی جماعت ایک آدمی نے نہیں پڑھی تو کیا کرے گا؟ پڑھے گا ضرور پڑھے گا. وإنما نهي عن الصلاة فيهما للصلاة تو اس میں جو جس نماز سے روکا گیا ہے وہ دوسری نماز. وقد رأينا ذلك الوقت يجوز لمن لم يصلي ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے اندر جائز ہے اس آدمی کے لیے جس نے فرض نماز پڑھی ہی نہیں ہے تو اس میں فرض پڑھے گا. اسی طرح فوت شدہ بھی پڑھے گا. فلما كانت الصلاة هي الناهية وهي فریضہ اور جب ہم نے دیکھا کہ جو نماز ناہیہ ہے وہ یعنی روکنے والی وہ فرض نماز ہے وہی فریضۃ كانت انما ينهى عن غیر شکلها فرض نماز اگر روکی گئی اس کی شکل اور ہے من النوافل نوافل سے ہٹ کر لا عن الفرائض فرائض سے نہیں روکا گیا ہے. معنی یہ ہوا کہ جس نماز سے روکا گیا ہے عصر کے بعد اور فجر کے بعد وہ فرض نماز نہیں ہے وہ نفل نماز ہے کیونکہ اس دن کی فرض کی نماز تو آسانی سے پڑھ سکتا ہے تو قضا بھی کر سکتا ہے. وهذا قول ابي حنیفہ ابی یوسف محمد رحمہ اللہ وقد قال بذلك حکم یہی حکم اختیار کیا ہے اور اس کے قائل ہوئے ہیں الحکم حکم نامی بزرگ حکم فقد قال بذلك الحکم وحماد اس کے قائل ہیں حکم اور حماد. یہ قال حدثنا المرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ وقد طلع من الشمس شيء تھوڑا سا سورج نکلا تھا قال لا يصلي نہیں پڑے گا جب تک سورج پوری طرح کھل کر سامنے نہ آئے پوری طرح نہ پھیلے. باب الصلاة خلف المریض مریض کے پیچھے نماز پڑھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
بیمار آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. بیمار ایسا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. جو کھڑے ہو کر پڑھا سکتا ہے بیمار ہونے کے باوجود بھی بیمار کے حکم میں نہیں. یہاں بیمار سے وہ مراد ہے جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی ہے اور وہ بیمار نہیں ہے, وہ کھڑے ہو سکتے ہیں, تندرست. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو یہاں 3 بڑے مذاہب سامنے آئیں گے. 2 مذاہب بڑے ہیں, تیسرا مذہب ضمن آخر میں ذکر کریں گے. ہم عرض کر لیتے ہیں 3 مذہب. ایک مذہب یہ ہے حنابلہ کا. معذور آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے والے جو تندرست لوگ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھے, کھڑے ہو کر پڑھنا جائے نہیں. امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے بیمار ہونے کی وجہ سے, مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے بیمار امام کی وجہ سے, اس کی اقتداء کی وجہ سے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں گے اگرچہ وہ تندرست ہو. شافعی اور احناف فرماتے ہیں, امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ, امام محمد ان کے ساتھ نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے گا اور مقتدی جو تندرست ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے, ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی. اور جو بیمار ہے وہ بیٹھ کر پڑھے, لیکن تندرست مقتدی قیام وغیرہ میں وہ امام کا پابند نہیں ہے. تیسرا جو نظریہ امام محمد رحمہ اللہ کا, تو وہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھے. صحیح آدمی تندرست آدمی مریض کے پیچھے کیوں نماز پڑھے؟ ان کے یہاں ابتدا ہی صحیح نہیں. یہ 3 بنیادی باتیں. انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, اور تفصیل آ رہی ہے کہ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھے رہے, یعنی بیٹھ کر نماز پڑھے. ابھی قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا يحيى بن يحيى وقال حدثنا فاضل قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. الظہر وابو بکر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بکر ليسمعنا, کہ تاکہ وہ ہمیں سنائے. تو ہم پھر کیا کرتے تھے, تو ہم اس کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی تکبیر ہمیں سناتے تھے, اور بصر بنا انہوں نے ہمیں دیکھا قیامت کھڑے ہونے کی حالت میں. تو فرمایا بیٹھ جاؤ. اوما بذلك الیہم, اس کے ساتھ انہوں نے سب کو اشارہ کیا کہ سب بیٹھ جاؤ. جب رسول اللہ علیہ السلام نے نماز مکمل کر لی, فرمایا قدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم بعظمائهم, تم قریب تھے کہ وہ کاروائی کر رہے تھے جو فارس روم کے لوگ اپنے بڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں. بڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں ان کے سامنے پروٹوکول دینے کے لیے. تم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. تمنو بأئمتکم, اپنے ائمہ کی اقتداء کرو. اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو, اور اگر وہ بیٹھ کے پڑھاتے ہو تم بھی بیٹھ کے پڑھو. روم اور فارس والا طریقہ عبادت میں اختیار نہ کرو. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. تو جس طرح امام نماز پڑھائے گا تم بھی اسی طرح پڑھو. واضح طور پہ نظر آتا ہے امام بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو مختلف بیٹھ کے پڑھیں گے, اشارہ کیا, بٹھایا, یہ ساری بات سامنے. دوسری شخصیت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے, ان کی حدیث سے کئی سندوں کے ساتھ ہے. مفہوم تقریباً دونوں کا ایک ہے, دیکھ لیتے ہیں. وبی قال حدثنا مالك عن حدث عن ابن شهاب عن انس بن مالك
رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ركب فرسا گھوڑے پر سوار ہوئے. یہ حدیث آپ نے بارہا پڑھی ہے. فسرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائد وصلينا وراءه قعود أمير البيت. فلما صلى قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب فذكر أبي صالح بن عبد الرحمن حدثنا قال حدثنا هشام قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدث عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. عائشة کی روایت. یہ دو حدیثیں ہیں ام المؤمنین کی. یہاں صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك بیمار تھے. فصلى جالسا فصلى خلفه قوم قياما فاشار الیہم قوم کی کھڑے ہونے کی حالت. فاشار الیہم ان اجلسوا ان جو ہے یہ تفسیری ہے. اشارہ کیا یہ کہ بیٹھ جاؤ. ثم ذكر مثله. وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يونس بن علي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور وہ بھی دو حدیثیں ہیں. وبه قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا هريرة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الحسين بن ناصر قال حدثنا وهيب عن مصعب بن محمد القرشي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن حمران قال وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عقبة بن الصحابة الباهلي قال سمعت سالما يقول حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم أنه كان يوم من الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقال لهم ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فقالوا بلى نشهد أنك رسول الله. قال فلستم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا بلى. قال فلا نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله. قال من طاعة الله أن تطيعوني وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين. یہ ہے روایتیں. کتنے صحابہ کرام ہو گئے؟ حضرت جابر، حضرت انس، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. 5 حضرات ہیں. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا من صلى بقوم قاعدا من علة، تو کسی قوم کو نماز پڑھا رہا بیماری کی وجہ سے تو صلوا خلفه، وہ پیچھے نماز پڑھیں گے قعودا بیٹھ کر اگرچہ وہ قیام کی طاقت بھی رکھتے ہو. فخالفهم في ذلك آخرون، دوسرے حضرات نے اس کی مخالفت کی. مخالفت کرنے والے حضرات نے جو دلیل پیش کی ہے وہ اور ان پر ہونے والے اشکالات اور جوابات آپ کے سامنے آئیں گے. فرماتے ہیں کہ دوسرے حضرات نے کہا کہ بل یصلون خلفه قیاما، پیچھے کھڑے ہونے والے جو پیچھے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. قیام کا فریضہ ان سے ساقط نہ ہوگا. لسقوط یعنی امامہم، بوجہ اس کے کہ امام سے ساقط ہو گیا. امام معذور ہے، مقتدی معذور تو نہیں ہے. امام کی معذوری مقتدی کی معذوری نہیں ہے. واحتجوا بذلك في ذلك بما حدثنا ابو بشر الرقي یہ جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں طویل روایت ہے اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تفصیل سامنے آ رہی ہے، وہ دیکھ لیں. قال سافرت مع ابن عباس من المدینہ، یہ ابو بشر الرقی انا ارقم ابن شرحبیل جو ہے نا، ابو بشر الرقی والی روایت عن ارقم ابن شرحبیل قال سافرت مع ابن عباس من المدینہ، مدینہ سے میں نے سفر کیا شام کا.
ارقم بن شرحبیل کہتے ہیں. اب اس سفر کے دوران انہوں نے مجھے حدیث سنائی. وہ یہ تھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض، جب حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں مبتلا تھے جس میں آپ کی وفات ہوئی. كان في بيت عائشة ام المؤمنين کے گھر میں تھے. فقال ادعوا لي عليا، علی کو بلاؤ. فقالوا فقالت عائشة، حضرت عائشہ نے فرمایا فلا ندعو لك ابا بکر، ابو بکر کو نہ بلائے. ہم نے فرمایا بلاؤ. حضرت حفصہ نے فرمایا حضرت عمر کو نہ بلائے. فرمایا بلاؤ. فقالت ام الفضل یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ہے. ہم نے فرمایا کہ ہم بلاؤ. سب آ گئے تو حضور علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا دیا اور فرمایا یصلی للناس ابو بکر، لوگوں کو ابو بکر نماز پڑھائے. ابو بکر آگے ہوئے ہیں. فصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کی. گویا رسول اللہ علیہ السلام نے اس دوران اپنی نفس مبارک میں ہلکا پن محسوس کیا. ووجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، آپ نکلے اس انداز کے ساتھ کہ دو آدمیوں کے درمیان جا رہے تھے اور یہادہ کا معنی گویا انہیں چلایا جا رہا تھا. فلما حسب ابو بکر سبحوا، جب ابو بکر نے محسوس کیا تو سب نے سبحان اللہ کہا کہ حضور آ گئے. اشارہ دیا اس بات کی طرف. فذهب ابو بکر يتأخر، ابو بکر پیچھے ہونے لگے. اشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانک، حضور نے اشارہ دیا اپنی جگہ پر رہو. استتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حيث انتهى ابو بکر من القراءة، ابو بکر نے جہاں قرات کو مکمل کیا تو وہیں سے حضور نے شروع کی، وہیں سے تام کی. ابو بکر قائم، ابو بکر کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. فاطم ابو بکر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر حضور کے مقتدی تھے. فاطم الناس ابو بکر، ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کے مقتدی تھے. ان جماعت کی پیروی کر رہے تھے. جب رسول اللہ علیہ السلام نے نماز مکمل کی تو حتی ثقل، ان پر جسم مبارک پھر بھاری ہوا، بیماری کا اثر ہوا. تو فخرج یحادى بین رجلین وان رجلیہ لتخطان بالارض، آپ کے قدم مبارک پانی زمین پر لکیر کھینچ رہے، یعنی گھسیٹے جا رہے. فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں سے وفات پائی، کوئی وصیت نہیں فرمائی. یہ حدیث ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کو پیش کیا ہے ہمارے سامنے. اس میں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کھڑے تھے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو پیچھے گزری ہیں وہ بھی معلوم تھی ابو بکر صدیق کو، کہ ابو بکر صدیق کے سامنے وہ جو پچھلی حدیثیں ہیں ابو بکر صدیق کی نظر سے گزری ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. اس کے باوجود ابو بکر صدیق کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بیٹھا ہوا ہو اور مقتدی کھڑے ہو تو اقتداء درست ہے، اور اقتداء اسی حالت میں کرنی ہوگی. قال ابو جعفر فی هذا الحديث ان ابا بکر، میرے پاس ابو بکر لکھا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ان ابا بکر، ابو بکر صدیق نے اتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقتداء کی رسول اللہ علیہ وسلم کے قائمن کھڑے ہونے کی حالت، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم، حضور بیٹھے ہوئے تھے. وهذا من فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد قوله ما قال في الاحاديث التي في الباب الاول، یہ حضور علیہ السلام کا فعل ان اقوال کے بعد ہے جو پیچھے گزرے ہیں، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. حضور کے ارشاد کے بعد حضور علیہ السلام کا یہ فعل سامنے آیا. تو اگر وہ حدیثیں تھی تو منسوخ ہوگی اور یہ اس کے لیے ناسخ ہے. اور یہ حضور کا آخری فعل ہے کہ ہم بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے اور قوم نے اور امت نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اسی طرح اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، واقعہ تقریباً یہی ہے. فبی قال حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى، كان الناس عكوفا في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس وكان يصلي بهم تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه ألا يتأخر اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو. وقال لهما اجلسانی حضور نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا جو ان کو لے گئے تھے مجھے بٹھاؤ الى جنبه فاجلسه الى جنب ابي بكر فجعل ابو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ابي بكر. ابو بکر مکبر کے طور پہ تھے پیچھے تکبیر سنایا کرتے تھے والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبید اللہ فدخلت على ابن عباس فعرضت حدیثها عليه فما انکر من ذلك شيئا. میں نے حضرت عباس کو یہ حدیث سنائی اور انہوں نے کسی چیز کا انکار نہیں. پوری حدیث اسی طرح رہی. اب یہ حدیث آپ نے بارہا پڑھی ہے جو ہادہ بین الرجلین بخاری میں بھی دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی. اس کے بعد دیکھیں وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت لما سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المؤمنین فرماتی رسول اللہ علیہ وسلم لما ثقل جب جسم مبارک بھاری ہوا یعنی بیمار ہو گئے جاءه بلال يؤذن بالصلاه فقال جئت ابا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله لو امرت عمر ان يصلي به إن أبا بكر أسيف يسيس ابن بارها فيقوم مقامك لم يسمع إلا قالوا أبا بكر فليصلي بالناس فأمروا أبا بكر بالناس فلما دخل الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما سمع أبو بكر حسه ساعة الله وليتأخر فوما يدي أن حضور نے حکم دیا کہ صلی کا منتا نماز پڑھاؤ جس طرح تم ہو. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى جلس على ابي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم والناس يقتدون بصلاة ابي بكر. ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. فقال قائلون لا حجة لكم في هذه الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة مأموما. بعض حضرات نے ایک اشکال کیا ہے اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام تو یہاں مقتدی تھے. ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی. امام ابو بکر ہے حضور علیہ السلام نے مقتدی بن کر نماز پڑھی ہے تو لہذا اس سے تم کیسے استدلال کر سکتے ہو حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے مقتدی بن کر بیٹھ کر پڑھی ہے. اور انہوں نے استدلال اس بارے میں اس سے کیا ہے. واحتجوا في ذلك بما حدثنا فاضل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن نعيم بن ابي عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه خلف ابي بكر قاعدا. ابو بکر کی اقتداء کی انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی. تو اختلافی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام کھڑا ہو اور مقتدی بیٹھا ہو. وہ تو اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امام بیٹھا ہو اور مقتدی کھڑا ہو. اسی طرح آگے روایت آ رہی ہے حضرت انس کی. وبه قال حدثنا محمد ابن حميد بن هشام الرعيني أبو قرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برد يخالف بين طرفيه فكانت آخر صلاة صلاها في آخر نماز في حضور. وبه قال حدثنا ابن شيبة قال حدثنا معاوية بن عمر الأزدي قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے بخاری میں. قال قام أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد روى هذا الحديث الذي قد ذكروه ولكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة تلك تدل على أنه كان إماما. اس حدیث کے اندر جو حدیث آپ نے پڑھی تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ امام کے حضور مقتدی تھے. لیکن ہم کہتے ہیں وكان من الحجة عليهم في ذلك. ان کے خلاف حجت یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے علاوہ اور اس میں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے افعال بتا رہے ہیں کہ وہ امام.
وجہ یہ ہے وذلك ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت في حديث الاسود عنها فقعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن يسار ابی بکر، ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھے، وذلك قعود الامام، یہ امام کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جب دو آدمی ہو اور نماز ہو رہی ہو تو امام دائیں طرف نہیں ہوگا، بائیں طرف ہوگا۔ تو اگر ابو بکر امام ہوتے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ صف میں تو تیسرا آدمی نہیں تھا، حضور علیہ السلام تو پیچھے صف میں نہیں بیٹھے، آگے ہیں، اور آگے ابو بکر صدیق کے بائیں جانب بیٹھے ہیں، تو یہ امام والی جگہ ہے، مقتدی والی جگہ نہیں ہے۔ لأنه لو كان أبو بكر إماما، اگر ابو بکر امام ہوتے تو نبی علیہ السلام يقعد عن يمينه دائیں جانب بیٹھے، فلما قعد عن يساره جب بائیں جانب بیٹھے ہیں، وكان أبو بكر عن يمينه، ابو بکر صدیق دائیں جانب سے، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وإن أبا بكر هو المأموم، ابو بکر ہی مقتدی ہے اور حضور علیہ السلام ہی امام۔ حجت الاخرى، اور حجتیں اس پر پیش کریں گے تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔